ہم دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد اور بغیر کسی سبب کے بنا دی گئی ہو۔ وہ تمام اشیاء جو انسان بھی ایجاد کرتے ہیں تو ہر موجد اس چیز کے بارے میں پہلے ایک تصور لے کے آتا ہے اور پھر اس تصور کو بنیاد بنا کر اس شے میں ایسی تمام خوبیاں رکھ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام پورا کیا جا سکتا ہو۔ ہم سائنس کی دنیا میں موبائل سے لے کر اور میزائل تک جو چیز بھی بناتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ ایک معمولی سا برتن، ایک معمولی سا جوتا، ایک معمولی سی شے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسے بنایا گیا ہو اور اس کا کوئی مقصد وجود نہ ہو۔ اور وہ تمام مخلوقات کہ جسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے ان کے بارے میں بھی کم و بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ اس میں سے ہر ایک چیز کسی نہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ چاند اور سورج کے اپنے مقاصد ہیں، بادلوں اور ہواؤں کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتے ہیں، پہاڑ زمین پر کیوں گاڑ دیے گئے ہیں، زمین پر جو مختلف قسم کی فصلیں اور اگتی ہیں اور جو موسم بدلتے ہیں ان سب کے بارے میں آگاہی کچھ ہو چکی اور کچھ وقت کے ساتھ ساتھ انسان آگاہی حاصل کر رہا ہے اور بالآخر اسے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ پتنگا، یہ کیڑا مکوڑا، یہ درخت، یہ جڑی بوٹی اور یہاں سے لے کر کہکشاؤں تک جن جن چیزوں کے بارے میں بھی اس کو معلومات مل رہی ہیں وہ یہ جاننے میں کامیاب ہو رہا ہے کہ کون سی چیز کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن کیسی ستم ظریفی ہے کہ انسان جہان بھر کی اشیاء کے بارے میں سوچتا بھی رہتا ہے، تحقیق بھی کرتا رہتا ہے، مطالعہ بھی کرتا رہتا ہے، سوال و جواب اور بحث مباحثہ بھی کرتا رہتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد دنیا میں ایسی ہے جس نے اپنے بارے میں کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ انسان اس دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بس زمین میں پیدا ہو گئی، پھر اس کے بعد اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا، پھر اس نے کوئی کاروبار شروع کر دیا، پھر اس کی شادی ہو گئی، پھر ایک گھر بسا کے بال بچے بن گئے اور اسی طریقے سے ایک نسل کے بعد دوسری نسل تیار ہوتی ہے اور ایک نسل کے بعد پہلی نسل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیا انسان بھی چرند پرند کی طرح دنیا میں کھانے پینے، سونے جاگنے اور آل اولاد پیدا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اگر یہ سوال اپنے آپ سے نہیں پوچھا تو ضرور پوچھئے۔ انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں جو معزز بنایا گیا ہے، جو محترم بنایا گیا ہے، آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو اس کی ہوگی۔ اس کے بارے میں مختلف دانشوروں نے، فلسفیوں نے اور اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں بہت کچھ کہا ہے اور آئندہ بھی کہتے رہیں گے، لیکن کیا یہ انداز سب سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ جو جس چیز کا موجد ہو، بنانے والا ہو، خود اسی سے پوچھا جائے کہ اس نے وہ چیز کیوں بنائی ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس دنیا میں خود بخود نہیں بن گئے، بلکہ ہمارا ایک خالق ہے جسے دنیا کی بڑی تعداد مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ غالب اکثریت دنیا میں رہنے والے انسانوں کی وہ اس ایمان کو قبول کر چکی ہے کہ ایک اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ہم بھی اسی کی مخلوق ہیں۔ تو پھر سب سے بہتر طریقہ کیا یہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ جب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے بنایا ہے۔ صرف اور صرف کا جو لفظ ہے یہ باقاعدہ اس آیت کے ترجمے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ صرف اور صرف کا معنی جاننے کے لیے
ہم بہت ساری باتوں پر غور کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو ملازم رکھیں اور کہیں کہ بھئی تم گھر کے چوکیدار ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے دروازے پہ کھڑا ہو کے ہر آنے جانے والے شخص پہ نظر رکھنی ہے، اور اس گھر میں یا اس دفتر میں یا اس عمارت میں جو کچھ بھی آنے جانے والی چیز ہو اس کو تم نے اپنی نگرانی میں رکھنا ہے، اور اگر کوئی بغیر کسی اجازت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو تم نے اسے روکنا ہے۔ اس چوکیدار کا ایک کام متعین کر دیا جاتا ہے، اور پھر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے پھر پوچھا جاتا ہے۔ اگر اس کے جواب میں وہ چوکیدار یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے تو فلاں کام کرنا شروع کر دیا تھا، پنکھا خراب تھا میں نے وہ درست کرنا شروع کر دیا تھا، بلب خراب تھا میں نے وہ ٹھیک کرنا شروع کر دیا تھا، دروازہ ٹوٹا تھا میں اس کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، گھر کا فلاں بندہ بیمار تھا میں اس کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا، تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ بھئی تمہاری ذمہ داری ان تمام کاموں میں سے کسی ایک کام کی بھی نہیں تھی، تمہاری صرف ایک ہی ذمہ داری تھی کہ تم نے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہو کر چوکیداری کرنی ہے، اور اس بات کو دیکھنا ہے کہ کون اندر آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ بغیر اجازت کے کسی کو آنے کی تم نے اجازت نہیں دینی، اور اسی طریقے سے تم نے اپنی چوکیداری کے عمل کو پورا کرنا ہے۔ یہی صورتحال دیگر تمام شعبوں میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس نے مریضوں کا علاج کرنا ہے، ایک انجینئر کی ذمہ داری ہے کہ اس نے عمارتیں بنانی ہیں، یا جس میدان کا وہ انجینئر ہے اس نے اس چیز کے بارے میں اپنی مہارت کو کام میں لانا ہے اور وہ کام کرنا ہے۔ ایک استاد نے پڑھانا ہے، ایک تاجر نے تجارت کرنا ہے۔ تو ہر ایک شخص نے جو کام متعین کر لیا اپنے لیے، یا جس ادارے میں وہ گیا ہے اور اس ادارے نے اس کی جو ڈیوٹی لگا دی، اس کو وہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرنا شروع کر دے تو ادارہ اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہیں تو صرف اور صرف اس کام کے لیے یہاں پر رکھا گیا تھا، تمہیں کسی اور کام کے بارے میں توجہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ اللہ نے انسان کے بارے میں جب یہ فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف اور صرف عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، تو یہاں ایک بہت بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں جب بھی کبھی عبادت کا تصور اپنے ذہن میں لے کے آتے ہیں تو پھر چند کام فوراً سامنے آ جاتے ہیں۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ عبادت کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور وہ تسبیح کے دانے جو ہے وہ گھما رہا ہے اور کچھ کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ اس طرح کے چند کام ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت کے کام ہے۔ حج عبادت کا کام ہے، روزہ عبادت کا کام ہے، زکوٰۃ عبادت کا کام ہے، نماز اور قرآن کی تلاوت عبادت کا کام ہے۔ یہ سب ہم عبادت میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ ہم یہ جو عبادت کرتے ہیں تو 24 گھنٹے میں دن اور رات میں ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں اس عبادت کے لیے؟ 5 وقت کی 5 نمازیں ادا کر لی، تھوڑی سی تلاوت کر لی، مزید کچھ تسبیحات کسی نے اگر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لی۔ ان تمام کاموں میں بمشکل 1.5 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے اگر کسی شخص نے تمام نوافل اور سنتیں بھی ادا کی تو بس اتنا سا وقت لگتا ہے۔ تو 24 گھنٹے میں اگر اس نے 2 گھنٹے یہ کام کر لیے ہیں تو اس کے تصور کے مطابق تو اس نے عبادت میں 2 گھنٹے صرف کر دیے، جبکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہیں تو 24 گھنٹے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو پھر اگلا سوال خود بخود سامنے آ جاتا ہے کہ میں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، میں تھک بھی جاتا ہوں، آرام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، گھر میں جو رہنے والے افراد ہیں ان سے میل ملاپ بھی کرنا ہے، معاشرے کے لوگوں سے ملنا جلنا بھی ہے، اور بہت ساری دیگر مصروفیات ہیں۔
سینکڑوں کام ہیں، وہ کام بھی سر انجام دینے ہیں، تو وہ کام میں کیسے انجام دوں گا اگر مجھے صرف اور صرف عبادت کے لیے ہی بنایا گیا ہے؟ جب یہ سوال ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے تو پھر دو باتیں سامنے آئیں گی۔ پہلی بات یہ کہ یا تو ہم عبادت کا معنی ہی نہیں جانتے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے نعوذ باللہ وہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ تو کسی صورت میں غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ مولا ہے، وہ خالق ہے، بادشاہ ہے۔ اگر وہی غلط کرے گا تو پھر اور کون صحیح کرے گا؟ اس لیے اس نے تو جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ تو پھر دوسری بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ عبادت کے تصور میں ہی ہمارے اندر کوئی کمی اور خرابی پائی جاتی ہے۔ ہم نے صرف نماز روزے کو، زکوٰۃ تلاوت کو اور تسبیحات کو عبادت قرار دے دیا ہے، حج کو عبادت قرار دے دیا ہے، جبکہ عبادت اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے۔ تو پھر ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ کون کون سے کام عبادت میں ہیں؟ اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب نازل کی ہے۔ اس کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے۔ بس اس قرآن سے پوچھ لیا جائے، اول سے لے کر آخر تک پڑھا جائے، یا جن لوگوں نے پڑھا ہے ان سے پوچھ لیا جائے۔ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ خود پڑھا جائے، لیکن اگر اس بات کی طاقت نہیں ہے یا یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر جنہوں نے پڑھا ہے ان سے پوچھ لیا جائے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ جب قرآن سے پوچھا جاتا ہے تو قرآن میں ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ملتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم ملتا ہے، حج ادا کرنے کا حکم ملتا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ملتا ہے، صدقات اور خیرات کرنے کا حکم ملتا ہے، تسبیحات کا حکم ملتا ہے۔ لیکن کیا قرآن مجید میں صرف ان باتوں کا حکم ملتا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ قرآنی آیات بتاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ قرآن اور اللہ کے رسول اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جن کی باقاعدہ ہمیں تلقین کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ جس اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، اسی اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، اسی اللہ نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی اللہ نے فرمایا کہ رزق حلال کے لیے محنت کرو، اسی اللہ نے فرمایا کہ رزق حاصل کرنے میں کوئی زیادتی نہ کرو، کوئی ظلم نہ کرو، کسی انسانی جان کو بلکہ کسی حیوانی جان کو بھی بغیر کسی وجہ سے اذیت نہ پہنچاؤ، قتل نہ کرو، کسی کا مال نہ چھینو، کسی پر تہمت لگا کر اس کی عزت کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو اسی اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات کی اور بطور خاص انسان کی جان، مال اور عزت اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ تو یہ جو کام کرنے ہیں اور جو کام نہیں کرنے، ان کی تفصیلات کو قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں جاننا چاہیے۔ تو جس نے بھی اللہ رب العزت کی اطاعت کی اور اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا لیا اور یہ کام اس نے پوری چاہت کے ساتھ کیا، محبت کے ساتھ کیا اور بغیر کسی پریشانی کے کیا، اس کو مجبوراً اور اس میں دل پر ایک بوجھ رکھتے ہوئے نہیں کیا، بلکہ اس کو چاہت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کیا، تو وہ کام اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ نماز اس لیے عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم نے 5 اوقات میں پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری اچھی نیت کے ساتھ میرے سامنے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ ہم نے اللہ کے حکم کی بات مانی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی۔ اس اطاعت کی وجہ سے اور اس چاہت کی وجہ سے یہ کام عبادت بن گیا۔ بالکل اسی طریقے سے جو شخص بھی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرتا ہے، لین دین میں دھوکہ نہیں کرتا،
کسی کی جان اور کسی کے مال اور کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور اس نیت سے وہ یہ کام کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مجھے یہ کام پوری چاہت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جانے کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ تو بس جس نے بھی یہ کام کیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی محبت میں، تو در حقیقت اس نے عبادت کی ہے۔